سینٹرل پریس کلب کے پریزیڈنٹ صاحب کا اور تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ صاحب کو کل 28 کو یہاں پہ آنے کے لیے ایک لیٹر لکھا اور وہ قاہرہ صاحب تک پہنچا اور انہوں نے 28 تاریخ کو 1 بجے یہاں پہ آنا تھا، لیکن کل پاکستان سپریم کورٹ کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کیبنٹ میٹنگ بھی تھی اور دیگر پارٹی کی میٹنگ جو تھی، اس وجہ سے ان کو یہ دورہ ملتوی کرنا پڑا، جس کے لیے ہم صدر صاحب کے شکر گزار بھی اور آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں۔ اور قاہرہ صاحب نے بالخصوص مجھے یہ بات کی تھی کہ آپ پریس کلب میں جا کے میری طرف سے معذرت بھی کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئیں گے تو ہم آپ کے پاس ضرور تشریف آئیں گے۔ ایک تو پاکستان میں جو صورتحال ہے، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے پاکستان کی قوم کو ایک کنفیوژن میں بھیج دیا، اور سپریم کورٹ نے پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک بعض ایسے فیصلے کیے ہیں جو پاکستان کی بنیادی سالمیت اور بنیادی جو جمہوری قدریں تھیں ان کے خلاف تھے۔ جیسے میری ملک سے لے کے موری مشتاق تک، انوار الحق سے لے کے افتخار چودھری تک، افتخار چودھری سے لے کے ثاقب نثار تک، اور اب عمر عطا بندیال نے جس طریقے سے جانبداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ 10 دن پہلے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جو 10 دن کے بعد اسی فیصلے کو انڈو کرتے ہیں، اور جو ریویو پٹیشن ہے ان لوگوں کی پڑی ہوئی اس کو بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک فیصلے میں یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ڈائریکشن جاری کرے گا کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا، اور دوسرے فیصلے میں اب یہ آج کل رات کو جو فیصلہ اس میں نے کہا جی یہ پارلیمان لیڈر اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ اگر یہی بات مان لی جائے سپریم کورٹ کی پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا تو پھر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ 25 جو بندے جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ، تو کیا وہ تو بحال ہو جانا چاہیے، اور یہ 20 بندوں کا جو الیکشن ہے یہ کل عدم قرار دیا جانا چاہیے، اور پھر وہ جو الیکشنز تھا جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے وہ الیکشن بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ بات وہاں پہ کی بھی گئی اور یہ بات ڈسکس بھی ہوئی کہ کیا یہ جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر، یہ پارٹی کے ہیڈ جو اگر پارلیمانی پارٹی لیڈر ہو تو پھر کیا اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اب عمران خان جو ہے یہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر نہیں ہے، یہ پارٹی ہیڈ ہے۔ اس پارٹی ہیڈ کے طور پہ جو ان کا لیٹر اسد عمر نے لکھا آن بیہاف آف، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ 25 آدمی ڈسکوالیفائی ہوئے، جس میں 5 ریزرو سیٹوں پہ تھے اور 20 جو تھے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ تھے۔ اس کے بعد جب یہی بات جو ہے وہ کاف لیگ کے ہیڈ نے جب ایک لیٹر کے ذریعے، اور اس سے پہلے ایک بڑی کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہی کنویڈ آل دیز لیٹر جو ہے اسے ایک چٹھی لکھی اپنے ممبران کو بھی کہ آپ نے جو ہے یہ میں بطور پارٹی ہیڈ میں اس بات کا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہدایت دیتا ہوں، ڈائریکشن دیتا ہوں کہ آپ حمزہ شہباز شریف کو جو ہے وہ ووٹ دیں۔ پھر اس لیٹر ایک لیٹر ان دی کنٹینیوشن آف دیٹ انٹیمیشن اس نے ایک لیٹر اسپیکر اسمبلی کو بھی لکھا، پنجاب اسمبلی کو، جس کو اس پریزائڈنگ آفیسر نے پڑھ کے حال میں سنایا بھی، اس کے باوجود اس نے رائٹلی اس نے ان کے ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے۔ اب کل سپریم کورٹ نے آ کے ایسا فیصلہ کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ، کیا سپریم کورٹ کو یہ یہاں تک جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر جو ہے راتوں رات جو ہے وہ آفس چھوڑ۔ خدا کا خوف کا ہے، جب ایک فیصلہ ہو گیا وزیر نے کب جانا تھا آفس، لیکن ان کی جو کہتے ہیں وہ جو جانبدارانہ قسم کی جو ان کی نیت تھی، جو ان کے ذہن میں جو بات تھی، اس کو انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لے کے آئے، اور پھر یہ گورنر حلف نہیں لیتا تو صدر حلف لے گا، پھر صدر صاحب نے حلف کے لیے اسپیشل جہاز بھیجا، اور اسپیشل جہاز آ کے رات کو 2 بجے ان کون سی قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے رات کو 2 بجے پھر یہ بھی لکھ لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر صدر بھی حلف نہیں لیتا تو پھر یہ 3 جگہ خود جا کے اس کا لگ لیتے، اس کے گھر جا کے بیٹھتے، پریزیڈنٹ کے پھر بیٹھتے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس ایسے فیصلوں کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے، اور پاکستان آلریڈی معاشی مشکلات میں وہ جا رہا ہے، اور معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی اور ڈالر میں جو اضافہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا ہاتھ اور چیف جسٹس، اور یہ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 3 جج جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک ہی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ اگر آپ دیکھیں نہیں 18 جج ہیں، 17 جج ہیں، وہ 17 جج بیٹھ کے اگر فیصلہ کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو تھا ہر ایک کے لیے، جو جس طریقے سے حکومتی اتحاد کی جماعت تو سب نے یہ کہا سارے جج فیصلہ کرے نا، جو میجارٹی ہوئی وہ فالو کریں گے، سب اس کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں ایک پوائنٹ تھا جس کو انہوں نے کرنا تھا، اور انہیں عمران خان کو ایک سہولت کار کے طور پہ کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی عدالتوں سے ہمیں توقع کسی صورت میں نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ایسے ججوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کارروائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور آئی تھنک اس نے اپنے جو آئینی اختیارات ہیں اس سے تجاوز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی کرنی پارلیمنٹ کا کام ہے، اور ایگزیکٹو کو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو جوڈیشری ہے اس کو تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب جوڈیشری جو ہے وہ خود آئین میں ترمیم کرنی شروع کر دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ملک کے لیے یہ بات درست ہے، ہر ادارے کو آپ نے، یہ تو ایک بات تھی۔ اس پہ چلو جو بھی بات ہوگی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی بیٹھے ہوئے بات کی، لیکن جو اصل بات جس کے لیے ہم آج یہاں پہ آئے وہ اور بات ہے۔ سر وہ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر بجلی اور دیگر ایشوز پہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر ہو رہے ساری، مظفر آباد میں بھی ہوئے، میرپور میں بھی ہوئے، کوٹلی میں بھی ہوئے، راولہ کوٹ میں بھی ہوئے، پلندری میں بھی ہوئے، بہت سی جگہوں پہ یہ مظاہرے یہاں پہ ہوئے۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے جی کہ یہ مظاہروں میں ان لوگوں کو، پرامن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں میں نے اور حسن ابراہیم نے اسمبلی کے اندر ایک تحریک التوا پیش کی، اور اس پہ اس کے وزراء نے جو تھا میرے خیال اس کے خواجہ فاروق صاحب تھے اس وقت، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم پہ کیسز بھی ڈرا کرتے ہیں، اور ان کے مطالبات کو جو ہے وہ پر بھی ہم بیٹھ کے بات کریں گے، بجائے اس کے کہ کیسز بھی ڈرا کرتے ہیں اور ان پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں پہ تشدد کیا۔ ٹائل کوٹ میں تشدد ہوا، پانجولہ میں تشدد ہوا، پاک گلی میں تشدد ہوا، عباس پور میں تشدد ہوا، پھر اجیرہ میں تشدد ہوا، اس طریقے سے، اور پھر ایک ایسی صورتحال بنی کہ گوئی نالہ روڈ پہ کل جو ہے وہ بہت بڑا تصادم ہوا جس میں پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے، اور اس کے جو مظاہرین تھے ان کو بھی چوٹیں آئیں۔ دیکھیں یہ پرامن مظاہرے کا حاصل ہے، لیکن یہ پولیس اسٹیٹ نہیں بن سکتی۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اور پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے ایسی ڈائریکشن جاری کرے گا یہاں پہ لوگوں کو، تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہر شخص کا یہ حق ہے، کانسٹیٹیوشن کو رائٹ دیتا ہے، دین ہمارا اس کو اس کے ساتھ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے پرامن طریقے سے کرے۔ اب جا کے لوگوں پہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں، بندے بھی ان کے زخمی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں سے پتھراؤ کیا ہوگا، میں نہیں کہتا انہیں پتھراؤ کیا، انہیں پولیس کا بندہ بھی زخمی ہوا ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم نے اس حکومت نے یہ بات کہی، لیکن ایک طرف ان کے وزیر جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف پولیس کو کہہ رہے ہیں آپ لاٹھی چارج کریں گے، آنسو گیس کریں، فائرنگ کریں ان پہ۔ یہ ہم اس کی پرزور مرمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم چیف سیکرٹری صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اور آئی جی پی کو کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بٹھائیں اور اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ پولیس کو اپنے کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہاں پہ جو پرامن لوگ ہیں ان کے مطالبات جو ہیں ماننے چاہیے، اور جو گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ ڈرا کیا جائے۔ دس از سمپل سی بات۔ سر بہت شکریہ۔ ایک تو قائدہ صاحب کی آمد کا آپ نے ذکر کیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اور جو احتجاج کی لہر آزاد کشمیر میں اس پہ آپ نے بات کی۔ ابھی ایک اور برننگ ایشو چل رہا ہے مدنی آئین ترمیم کے حوالے سے، جو مجوزہ ڈرافٹ ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے سر؟ جو اختیارات واپس لینے کی بات اس کو علیحدہ کریں یا آج ہی کر دیں؟ جیسے میم تو کرنے کی تیار۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا بڑا بنیادی ایک اصول ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو امپاورڈ کیا ہے،
ان سے اختیار دیے، اختیار چھینے نہیں ہیں، چاہے وہ جی بی ہو جہاں کہ ہم نے فرنٹیئر کرائم رول ختم کیے، ایک کونسل بنائی، کونسل سے پھر الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہاں پہ ایک اسمبلی جو ہے واضح وجود میں آئی، ان کو امپاور کیا اور مزید امپاور بھی کرنا چاہیے، میں تو ہونا چاہیے۔ سیم از دی کیس ان پاکستان۔ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ پاکستان کے اندر بنتی ہے تو جو مارشل لاء کے دور میں، مشرف کے دور میں، ضیاء اللہ کے دور میں جو بنیادی حقوق کے خلاف جو تھی شکیں ڈالی گئے، آرٹیکل ڈالے گئے تھے، جس میں صدر کو پا گیا، جب چاہے صدر کو کیا اختیار ہے، صدر خود جو اسمبلی الائٹ کرتی ہے اس کو اختیار دے دے کہ ہم کو اس کو توڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پریزیڈنٹ سے لے کے اختیار جب وہ واپس پارلیمنٹ کو دیا، صوبوں کو بااختیار بنانے کے لیے NFC ایوارڈ دیا، صوبوں کو جو وسائل ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، جو مرکز کے جو مرکز کو جانا چاہیے۔ لہذا پیپلز پارٹی کبھی کسی ایسی بات کی سپورٹ نہیں کرے گی جو کہ لوگوں کے اختیارات چھیننے کے اور ان کو امپاور کرنے کے بجائے ان کو اختیارات واپس لینے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، اور میں آئی ایم شیور اباؤٹ دس کہ ہماری مرکز کی جو پارٹی ہے وہ بھی اس پہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ کشمیر کونسل میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو ان کے سیکرٹریز ہیں یا جوائنٹ سیکرٹریز ہیں یا اور کو وہ لوگ بیٹھے ہوئے، ڈپٹی سیکرٹری جو بھی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ وہاں سے کمیشن لے کے لوگوں کو دیتے تھے پروجیکٹس، اور ہمیں پتہ ہے کس کون بندہ کمیشن لیتا ہے، کون بندہ کمیشن نہیں دیتا، اور وہاں کے جس سے پہلے جو منسٹر ہیں وہ بھی کمیشن لیتے رہے، برجیز طاہر کمیشن لیتا رہا ہے، یہ کہہ رہا تھا آخر میں جو ہے وہ علی بن گنڈا پور یہ کمیشن لیتا رہا ہے، اور انہوں نے یہ پیسہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکس سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ انہوں نے الیکشن میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، برجیز طاہر نے بھی استعمال کیا، علی بن گنڈا پور نے بھی استعمال کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کسی ایسی بات کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کوئی بات؟ میرا سوال یہ ہے جی حیثیت اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر، اور آپ جب اسمبلی کا حصہ ہیں تو جب یہ مجوزہ ڈرافٹ سامنے آئے گا اس پر بیٹھ کر مشاورت کی جائے گی، کیا آپ اس سے مشاورت میں حصہ رہیں گے؟ کیا آپ اس کا نہیں میری بات سنیں ایک بات۔ دوسرا یہ ہے سر کہ وزارت کشمیر کی طرف سے 2 دفعہ آزاد کشمیر حکومت کو نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ آئین ترمیم پر بات کی جائے، آئین ترمیم پر دیکھیں میری ایک بات سنیں، میری ایک بات سنیں، ہاں میری بات دیکھیں آپ مفروضوں پہ بات نہ کریں، نہیں آپ میری بات سنیں، میری بات مفروضوں پہ بات نہیں ہو سکتی جب کوئی مسودہ دیکھیں۔ امینڈمنٹس دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ امریکہ کے پارلیمنٹ اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹس ہوتی ہے، پاکستان کے آئین میں بھی امینڈمنٹس ہوتی ہے، انڈیا کے قانون آئین میں بھی امینڈمنٹس ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ امینڈمنٹس ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن امینڈمنٹس کے اندر جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب امینڈمنٹس آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے، اگر اس میں جو اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط بات ہے وہ پیپلز پارٹی ول ناٹ سپورٹ ہے۔ جیسا کہ آصف صاحب نے کہا کہ کیا اس پہ امپاورمنٹ ختم کریں گے، میں نے کہا ہم لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی لوگوں سے اختیار چھیننا نہیں چاہتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے ایک تحریک انتباہ بھی وہاں پیش کیا، اسٹل پینڈنگ ان دی اسمبلی، اس پہ ابھی کچھ لوگوں نے بات بھی کیا اور اب باقی لوگوں سے بات کریں گے۔ اپوزیشن کبھی بھی ایسے کسی بل کا ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی جو لوگوں کے اختیارات کو چھیننے کی کوشش کریں۔ حکومت والے جو ہے نا ان سے آپ پوچھتے مجھے نہیں پتا جی، نہ کر کلیئر نہ کر رہے ہیں چھوڑ دیں۔ کس نے وہ تو مجھے نہیں پتا جو ہمیں ان کی باڈی لینگویج ہے ان سے جو اندازہ ہوا سر، آپ جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، آپ سے سوال کرنا تھا سر، ان کا یہ موقع ہمیں سامنے آیا ہے، جو مطمع نظر سامنے آیا ہے، جو سمجھ آیا وہ یہ آیا ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج آیا ہے اور وہ یہ تو کلیئر ہو گیا، وہ تو صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ اس پہ یہ میں ہم نے ان سے بھی پوچھا سی ایس، اور انہوں نے بار بار کم از کم کائرہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ تو چلے آج حالات کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ یہاں پہ گورنمنٹ علاقہ ہے، وہاں پہ گورنمنٹ علاقہ ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں پہ کمٹمنٹ ضرور کروانی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ ترمیم تو ضرور کروانی ہے۔ نہیں سر آپ کو سننے کا اس نے یوں کہا، تیری اپنی سوچ اسی آپ اپنی گفتگو میں سی ایس کو بورڈ نہ کریں، نہ کریں، آپ کے اپنی ایک چلے میرا سوال یہ تقاضا ہے
کہ انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے کہا ساری بات آپ کو سے کرتے ہیں، تو اینڈ پہ میں نے اپنی بات آپ کو واضح کر دی ہے۔ دیکھیں قاہرہ صاحب کا جواب چل رہا تھا، قاہرہ صاحب کو پارٹی نے بلا ہی دیا۔ دیکھو نا، قاہرہ صاحب نے یہاں پہ آنا تھا اور یہ فیصلے آپ کر سکتے تھے ان سے، میرا مقصد بھی یہی تھا ان کو یہاں پہ لانے کا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے انتہائی ذمہ دار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، میرے انتہائی ذمہ دار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس امینڈمنٹ میں آزاد کشمیر کے یہ مالی اور انتظامی اختیارات کم نہیں ہو رہے، بلکہ صرف ان چیزوں پہ وہ فوکس کر رہے ہیں جو اجرت میں کی گئی ترمیم میں وہ تو دیکھ لیں، پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کے خلاف جو بات جا رہی ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف نہ آج اس کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے۔ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ابھی بھی اس کانسٹیٹیوشن جو موجودہ ہے اس میں کوئی پاکستان کے مفاد کی بات نہیں ہے، یہ سارا پاکستان کے مفاد میں حق کی بات ہے۔ دیکھیں جی، کشمیر کو جتنا آپ فائنینشلی امپاورڈ کریں گے اور بااختیار بنائیں گے ایڈمنسٹریٹولی، اتنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اب نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس بات کو نہیں دیکھے گی، میں آپ کو بتا دوں، آپ اور میری والی نسل جو ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان اب نہیں ماننے کے لیے تیار، اور لوگوں کو خود مختار خود بااختیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو گورنمنٹ وہاں پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کے بارے سے میں بات کرنا چاہوں گا، نون لیگ کے بارے سے میری بات سنیں، پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی کسی امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنے گی جو یہاں پہ لوگوں کو اختیار چھینے۔ بس ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی نہیں تھی، جو ترامیم درمی ہوئی یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی نہیں تھی، آزاد کشمیر کے لیے بھی اچھی تھی، تو آپ نے اس وقت اس کی بات کی؟ میں نے اس وقت ایک بات کی تھی جو اس پہ آج بھی میں قائم ہوں۔ میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ کسی ایک ریاست کے دو کنسنٹریٹڈ فنڈز نہیں ہو سکتے۔ کشمیر کونسل جو کنسنٹریٹڈ فنڈ تھا، آپ کو شاید آپ کو میں وہ مسودہ دوں گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے مسودہ تیار کیا، اور اس مسودے کے اندر ہم نے یہ تمام کنسنٹریٹڈ فنڈ ختم کیے، اس میں بااختیار بنانے کی بات کی گئی، اور مطلوب انقلابی صاحب اور اس کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے یہ اس فاروق حیدر سے ایم سمیت جماعت اسلامی سمیت جتنے بھی اس وقت ود ان ہاؤس اور ود ان آؤٹ آف دی ہاؤس جتنے بھی آپ صحافیوں سے باتیں ہوئی، جو بار اسٹیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان سے بھی بات کر کے ہم نے ایک مسودہ تیار کیا۔ اصل بات جو جہاں پہ جس کا مجھے آج بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، دیٹ از دی لیجسلیٹو پاور آف دی کونسل۔ انہوں نے یہ کیا ہے جو 30th امینڈمنٹ جو بات غلط ہے، جو میرے حساب سے ممکن ہے کسی اور کے ساتھ ہے، مجھے کنونس کرے گا تو بس ساتھ ہو جاؤں گا، کہ جو لیجسلیٹو پاور آف دی کونسل تھے انہوں نے اٹھا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا ہے۔ کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کو قانون سازی کا اختیار دنیا کے کسی بھی آئین کے اندر موجود نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا جو لیجسلیشن کا اختیار ہے یہ ہمیشہ الیکٹڈ باڈیز کو ہوتا ہے، یا تو پھر اے جے کے کونسل کو جانا چاہیے، یا پھر اے جے کے اسمبلی کو جانا چاہیے، پھر اے جے کے اسمبلی کو جانا چاہیے، پھر اے جے کونسل ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کس لیے ہم نے اتنا بڑا معاملہ وہاں پہ رکھا ہوا، اتنی بڑی تنخواہیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور اتنے بڑے کونسل کے ممبر کس لیے بناتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ ان کو ختم ہونا چاہیے، جان چھوڑا، ادھر اسمبلی میں سیٹیں زیادہ بناتے ہیں، ادھر جہاں پہ لوگ آ کے ایڈجسٹ ہو جائیں۔ لیکن میرا اس سے علاوہ باقی میں کسی بھی ترمیم کے پہ میری سب تک، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات میں بار بار آپ کو، ترمیموں کے اس اوپن ایئر میں ہم کہہ دیں جی ہم ترمیم کے خلاف ہیں، یہ بات غلط ہوگی۔ ترمیم کو دیکھنے کے بعد اس میں جو غلط بات ہوگی ڈرافٹ دیکھیں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ سر میرا چونکہ آپ کا جو اصل جس پہ آپ بات کر رہے تھے وہ تھا جو پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس اس وقت، نہیں اصل بات تو تھی جو راولہ کوٹ پونچھ کے اندر ہماری جو ہے نا وہ جو لاٹھی چارج ہوا، اصل بس یہ بات تھی۔ تو درمیان میں چونکہ قاہرہ صاحب نے آنا تھا تو قاہرہ صاحب کی ہم نے مدد کر کے یہ درمیان میں بیچ میں سے گئی، اس وجہ سے قاہرہ صاحب نہیں آتے۔ میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں جس پر آپ نے بڑی دیر میں بات بھی کی ہے، اس کے آزاد کشمیر کی سیاست پر، یہاں کے حالات پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ کیا امپیکٹ ہوگا مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ لوگ باشعور ہیں، یہاں کے لوگوں کو میرے خیال میں اب میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی افسوسناک بات یہ ہے، تبدیلی آنی ہوئی تو آ جائے گی، انشاءاللہ جلدی آ جائیں گی، تبدیلی بھی آ جائے گی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو یہاں کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا ہے جس کا کوئی سیاسی کیریئر ہی نہیں ہے، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے، اور جو آج تک پورے مظفر آباد اپنے دفتر کے اندر 3 دن نہیں بیٹھا۔ کتنے ایسا ہو گیا جس کو آئے 6 مہینے تو ہو گئے میرے خیال میں، 4 مہینے میں وہ 4 دفعہ مظفر آباد نہیں بیٹھا، کشمیر ہاؤس میں وہ 3 دفعہ شاید ٹوٹل بیٹھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیسے حکومت چلے گی پنجاب، یہ بتائیں
یہ گورنمنٹ وہاں پہ کوئی اثر ہو گیا، اس گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. اور بلکہ ہاں مجھے اس اسمبلی میں کئی وزراء نے کہا جی کہ ہم نے 30 جون 2022 کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھی. خدا کی قسم مذاق نہیں کر رہا، دس فیکٹ. اب دیکھیں جن لوگوں نے آگے اس کو بٹھایا ہے اس کو شرم آنی چاہیے ان کو بھی. یہ کس بندے کو آپ لے کے بٹھا رہے ہیں؟ یہ ریاست ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کی کیا حالت ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے وہ کیا کسی اسٹیپ لے رہا ہے؟ یہاں پر تو ایک اسٹرانگ رسپانس آنا چاہیے ہمارے لوگوں کی طرف سے. وہ بیٹھا ہی اندر بیٹھا ہوئے بندے دو رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے بیان لکھ کے اخباروں میں لگوا دیں. کون سے اخباروں میں لگتے ہیں؟ یہ جو یہاں کے مظفر آباد کی آزاد کشمیر کے اخبار ہے جن کو پاکستان میں پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے. کسی انگریزی اخبار میں، کسی پاکستان کی کسی بڑے جریدے میں اسے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کبھی نہیں آتی. کسی بڑے ایون کسی ٹی وی پہ بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ ایشوز پہ بات ہی نہیں کر سکتا یہ بندہ. آپ اس دن آپ کے دیکھیں یہاں پہ جو اشر کیا اس نے، مجھے بہت شرم آئی خدا سے. میں تو افاق شاہ صاحب کی وجہ سے میں آیا یہاں پہ. انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے آنا سود کے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے پولیٹیکل بات بھی نہیں کری. میں نے کوئی نہیں کی، یہی بات ہوئی. آپ نے کہا جی کہ پرائم منسٹر کہتا ہے جی کہ آپ نے اس کی تقریر سن کے جانی ہے. میں نے کہا میں تقریر سن کے جاؤں، لیکن سینٹرل پریس کلب کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ خطاب کر رہا ہے، اٹھ کے یہاں سے باہر چلا رہا ہے. کوئی شرم آیا یار، کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں بندے کو. مجھے خدا کی قسم بہت شرم آئی. میں نے خواجہ فاروق کا میں نے کہا یہ کیا بندہ آپ نے بٹھایا یہاں پہ؟ مجھے سچی بات، میں آپ کو ایک بات ہوں، آپ نے کردار پہ نہ چھوڑے، پیسے نہیں ہوں گے، آپ نے بھوک ننگ میں یہ اس پریس کلب کو چلایا. ہاں چھوڑیں پیسے کو، نہیں خدا کی قسم میں آپ کو بتا دوں، میں اپنی تنخواہ آپ کو ساری دے دوں گا، لیکن اس طریقے سے میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ ان کی ایک مجبوری تھی، وہ کوئی اس طرح کا معاملہ میسیوں سے اسے جائے پیچھے بیٹھے رہتے تو معاملات اور خراب ہو سکتے تھے. تو اس لیے یہ مجبوریاں بندے نے کیوں بنا دو پرائم منسٹر سے؟ ایک امیر الدین مغل صاحب. اچھا گل تو کر رہے ہیں جی سر. بات یہ سر جی کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت ریاست کے ایک حصے میں پونچھ ضلع میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اسٹرائک ہے، سڑکیں بند ہیں، گاڑیاں لوگ گرفتار. آج پہیا جام گیا. دوسری طرف ٹیکری روڈ میں آج چھٹا دن ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے دھرنے پہ. اور اس ادھر کیوں بیٹھے ہوئے دھرنے میں؟ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے دھرنے میں؟ یاسین ملک کی رہائی کے مطابق رہی ہے. حیثیت اپوزیشن اور اپوزیشن پارٹیوں کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا، روضہ کورٹ میں جا کے دیکھنا چاہیے تھا جو حالات ہیں، اور اس کے علاوہ ٹورزم اتھارٹی کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے اس پہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. کس کے؟ لوگوں کو جو رائٹس ہیں ان کو محروم کرنے کی جو پلان ہے وہ اس پہ آپ کا رول ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ایک وقت میں بہت سارے کام کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ڈائلیوٹ ہو جائے، ادھر آ کے جائے اور یہاں پہ وہ اپنے مقاصد. آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں ہے، آپ کے پرانے پریس کلب میں جو جیل کے سامنے تھا، پرانی جیل کے سامنے پلازا کے نیلم پوری کے پاس، میں نے سب سے پہلے جب یہ تنویر ریاض پرائم منسٹر بنا تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ آزاد کشمیر کی چوٹیوں کو بیچے گا. اس نے جو پیسے لگائے ہیں آزاد کشمیر کے پاکستان کی جو بگ کمپنی ہیں ان کو بیچ کے، یہ ہم اس کے قطعی طور پہ خلاف ہیں جو ٹورزم اتھارٹی بن رہی ہے. ٹورزم اتھارٹی اس لیے نہیں بننی چاہیے کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں اس میں بہت سارے، آپ نے اس میں فارسٹ ریگولیشن کو بھی اس نے باہر نکال دیا، ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی باہر آپ نے نکال دیا، آپ نے جو گریزنگ رائٹس ہیں وہاں کے لوکل لوگوں کے اور بکروالوں کے اس کو بھی آپ نے باہر نکال دیا، اور آپ انوائرمنٹ کو، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں یہ ان کا ایک بنیادی، پاکستان از اے ممبر آف دیٹ جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں، اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کی کلائمیٹ کو خراب نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ کوئی پرماننٹ اسٹرکچر نہیں بننے دیں گے، اور وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جہاں پہ وہاں کا فلورا، وہاں کی وائلڈ لائف اور وہاں کے جو کلائمیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پورے آزاد کشمیر، پورے پاکستان میں جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں؟ کیا کبھی کراچی میں اس قدر بارشیں ہوتی ہیں کبھی؟ یا پنجاب میں اس قدر بارشیں ہوئی ہیں کبھی؟ کبھی کے پی کے میں چلو تھوڑی بہت ہو جاتی تھی، آج پورا پاکستان جو وہاں پہ اس پہ ڈوبا ہوا ہے، جس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور سردیوں میں آپ دیکھیں اس دفعہ، آپ تو لینا والی کے رہنے والے ہیں، کہ سردیوں میں سارا عرصہ تاؤ بھر تک سڑکیں چلتی رہی. کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے شاردا سے اوپر چلے جا سکے یا دیواریاں سے اوپر جا سکے؟ نہیں ہوتا تھا.
دواروں سے اوپر بندہ نہیں جا سکتے، اس کا پورا سارا سال سردیوں میں جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ کھلی ہے. یہ انوائرمنٹل امپیکٹ ہے. ہم نے اس کے شروع میں یہ بات کی تھی. یہ جو نیچے میں جو ہائیڈرو پروجیکٹ بنا رہے ہیں، آپ جو ٹنل بنا رہے ہیں، اس کے امپیکٹ ہوگی. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوالہ پلیٹ جو بنانے جا رہے ہیں اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ ہوئے ہیں. آج ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے آگے جواب دیں. ہم نے ساری عمر زندہ نہیں رہنا، میری ایک بات یاد رکھیں. ہم اپنا رول جو ہے وہ اس سلسلے میں بھرپور طریقے سے ادا کریں گے. جہاں تک یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو بات ہے، یاسین ملک تحریک آزادی کشمیر کا لیڈر ہے، جس کو نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر اس وقت اس کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اور اس کو انٹرنیشنل جو ہے ہیومن رائٹس کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں آگے ہم جہاں تک یہ مظاہروں کا تعلق ہے، ہم رابطے میں سب لوگوں کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. جب بھی انہوں نے ہمیں کال کی ہم وہاں پہ جائیں گے اور جب بات کریں گے. دوسرا اس میں جی جو اسٹرائک راولپور میں آج 5-6 دن سے جاری ہے، مجھ سے کل اسد ابراہیم سے ہم نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا جی مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن آج صبح جب میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی رات کو مذاکرات ختم ہو گئے تھے، آج دن کو ہو رہے ہیں. تو وہ بھی ٹیک دی. ہمیں اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ حکومت کو ہوش کے ناخے لینے چاہیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کریں، ان کے مطالبات کو جو ہے وہ مانیں. اس طریقے سے جبر کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی کہ تم اگر ایک پاچھوڑ کے حلقے سے ایم ایل اے بن گئے یا تمہارا گاؤں وہاں پہ ہے تو تم کسی کو وہاں پہ چلنے کی اجازت نہیں دو گے. یہ بات کبھی نہیں. پھر یہ پورے آزاد کی آگ لگے، یہ میں آپ کو بتا دوں. پھر یہ کہ اس کو کوئی نہیں روک سکے. جیسے یہ فرمائیے کہ یہ بھی دروغ پر گردن رابطی یہ بھی اطلاعات ہے کہ اپوزیشن کو جو متحدہ اپوزیشن تھی کچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کچھ نئی گاڑیوں کی بھی بات سن رہے ہیں، کچھ نئی کمیٹیوں کی بھی بات سن رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ متحدہ نہیں رہی اور اب شاید ان کا وہ لگو لے جائے جو زم پہلے تھا اب وہ نہ رہے. یہ بتایا کہ اتنے بڑے ایشوز کا اگر اپوزیشن تقسیم ہو جاتی ہے کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں. تھوڑا جیسے نہیں اس میں میری پہلے ان کی بات سنیں میری بات سنیں. جب آپ نہیں گڈیوں کو نہیں ہے میری بات سنیں. جب کوئی اسمبلی معذ وجود میں آتی ہے سب سے پہلا کام جو اسمبلی کہتی ہے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، پرائم منسٹر کا انتخاب اور پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتی ہے. دوسرا جو اسمبلی کے آتا ہے جو بڑا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے. فرسٹ ڈے سے لے کے 1 سال ہو گیا ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں آپ کمیٹیاں بنائیں. اور الٹیمیٹلی جب بجٹ سیشن سے پہلے جو سیشن تھا اس میں ہم نے ان کے مطالبہ کیا اور اس پہ ہماری کمیٹی نہیں ماری. ہم نے بجٹ سیشن بھی اسی لیے بائیکاٹ کیا. اب کمیٹیاں بن گئی ہیں، اس کے چیئرمین اناؤنس ہو گئے ہیں. یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، یہ قانونی تقاضا تھا. یہ جو رولز آف بزنس ہے اسمبلی کے آپ اس کو جا کے پڑھ لیں، اس پہ یہ بات موجود ہے. جو قانون کے تحت آئین کے تحت کسی کمیٹی کے ممبر کو یا چیئرمین کو جو مراد حاصل ہے وہ ان کو بھی ہو سکے. ہم تو یہ نہیں کہتے. اور انہوں نے ایک کمال یہ بات یہ کی جو اس میں ترمیم پیش کی وہ غلط ترمیم تھی. ترمیم کا میں نے آپ کو یہاں پہ شاید پڑھ کے بتایا تھا کہ رولز آف بزنس سیکشن 235 ہے جو قواعد ضوابط کار میں ترمیم کا طریقہ کار میں درج ہے کہ ایک ریٹن ترمیم کوئی بھی رکن پیش کر سکتا ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر. وہ ایجنڈے پہ آئے گی، پہلے تحریری طور پہ آئے گی اور ایجنڈے میں اسپیکر اس کو پڑھ کے سنائے گا ٹو ہاؤس، پھر اس سے رائے لے گا. اگر اس کو منظور کر دے پھر آگے 2 طریقے ہیں. ایک تو یا تو وہ قواعد ضوابط کار کی جو کمیٹی ہے اس پاس جائے گی یا وہ فر منظور ہوگی. اور پھر جب وہ منظور ہو جائے گی یا کمیٹی کے بعد صفحات کے بعد آ کے منظور ہو جائے گی دین پریزیڈنٹ ہیو ٹو گیو اسینٹ ٹو اٹ. اب دیکھیں جو نے ترمیم کی نہ تو ریٹن تھی نہ اس میں 15 دن کا ایک کسی ممبر کے لیے منیمم جو ہے وہ ڈیز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں مقرر تھے. اس کو پڑھ کے سنایا بھی نہیں گیا، اس کو کمیٹی کے سامنے ریفر بھی نہیں کیا گیا. زبانی یہ سارا کام ہوا. آج تک پریزیڈنٹ کی اسینٹ بھی اس کو نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بنائی تو یہ بات غلط تھی. اس لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات ہے. میڈم کیا پوچھ لیا؟ اچھا بتا دیجیے. اسٹرائک کی کہا دے دیا اور جتنے ڈائلاگس ہوئے ہیں ابھی تک چونکہ رات کو جو میجر آدمی تھا ڈائلاگ کرنے والا کیا نام ہے اس کا لیاقت یاد وہ اریسٹ ہو گیا انہوں نے رات کو ہی. وہ کون لیاقت یاد کون ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں. میں نے پرسوں ایک بندے نے مجھے انگلینڈ سے آپ کے ڈوڈیال کا بندہ اس نے مجھے کہا جی کہ ہم جو نیشنلسٹ ہیں
میں نے کہا نیشنلسٹ کی جو تعریف آپ کرتے ہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں. میں نیشنل اس کو مانتا ہوں جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے. آپ کیا مطلب ہے فتح بانٹتے پھرے لوگوں کو فلاں نیشنل سے فلاں نیشنل نہیں ہے. یہ مولوی کی طرح آپ یہ اس بات کو چھوڑیں. ختم ہو گئی.